بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 292 ہے، 292، اور آج کا عنوان ہے جب تورات رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے پر تشریح کی جائے گی۔ عن عبد اللہ بن ثابت رضی اللہ عنہ قال جاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله فقلت له ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. قال فسري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال والذي نفسي بيدي لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لظللتم إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. رواہ احمد۔ ترجمہ یوں ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک کتاب لے کر تشریف لائے اور کہنے لگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ، بنی قریظہ میں میرا اپنے ایک بھائی پر سے گزر ہوا تو اس نے مجھے تورات کی جامع باتیں لکھ کر مجھ کو دی ہیں، کیا وہ باتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن ثابت، میں نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو؟ حضرت عمر نے یہ دیکھا تو عرض کیا ہم رضیت باللہ ربا، پیغمبر رضینا باللہ ربا، پیغمبر ہم اللہ کو رب مان کر، اسلام کو دین مان کر، محمد کو رسول مان کر راضی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کیفیت ختم ہو گئی، پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگتے تو تم گمراہ ہو جاتے۔ امتوں سے تم میرا حصہ ہو اور انبیاء میں سے میں تمہارا حصہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ بزرگان محترم، یہ روایت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی فضیلت کو، امت محمدیہ کی حیثیت کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصی مقام اور مرتبے کو واضح کرتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے یہ بات نمایاں کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی رنگت، ان کے جذبات، ان کے احساسات کے اظہار کا بہترین مظہر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کی کتاب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرنے کی نیت ظاہر کی۔ ظاہر ہے کہ تورات بھی آسمانی کتاب ہے، لیکن چونکہ تورات آسمانی کتاب ہے، وہ حضرت موسیٰ پر نازل کی گئی، وہ اب حق بجانب ہے، اپنی اصلی شکل پر ہے تو وہ حق ہے، اس پر ایمان لانا ہمارا فریضہ ہے، لیکن یہ کہ اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تورات کی اس کتاب کو یہ کہہ کر کہ میرے ایک ساتھی بنی قریظہ کے، انہوں نے مجھ کو اس کی اہم ترین باتیں دی، کیا میں آپ کو پڑھ کر سناؤں، اس کو میں پیش کروں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا، چہرہ بدل گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب تورات پر عمل کرنے کا نہیں ہے، اب تورات پر عمل نہیں کیا جائے گا، تورات کی شریعت اب نہیں چلے گی، تورات پر ایمان رہے گا لیکن تورات پر عمل نہیں ہوگا، تورات کے احکامات کو اب نافذ نہیں کیا جائے گا۔ اب نئے نبی آ چکے، آخری پیغمبر آ چکے، ان پر کتاب نازل ہو چکی، اب قرآن مجید آخری کتاب ہے، اب اسی کتاب کی شریعت کو امت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی اسلام کا چہرہ بدل گیا۔ راوی نے حضرت عمر سے کہا عمر ذرا دیکھو پیغمبر کے چہرہ بدل رہا ہے۔ حضرت عمر چوکنا ہو گئے، سرکار کے چہرے کو دیکھا، کچھ نہیں کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ حضرت عمر نے صاف کہہ دیا کہ ہم اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو گئے، دین اسلام کے اسلام کے دین ہونے پر راضی اور خوش ہیں، اور محمد عربی کے رسول ہونے پر راضی ہیں۔ کیا پیارا جملہ حضرت عمر نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے، کیا عجیب پیارا جملہ کہہ دیا سرکار کے سامنے، اور اپنے آپ کو پیغمبر کے حوالے کر دیا کہ پیغمبر معاف کر دیجیے، ہم سے غلطی ہو گئی۔
ہم تو آپ کے نبی ہونے پر راضی اور خوش ہیں، یہ دین اسلام ہے، اس پر ہم خوش ہیں، اللہ کے رب ہونے پر ہم خوش ہیں، راضی ہیں۔ تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نارمل حالت پر آئے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو وہ اس پر عمل نہیں کرتے بلکہ اس شریعت پر عمل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنی امت کو دلایا کہ انبیاء میں سے ہر ایک کی فضیلت ہے، لیکن امت محمدیہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم اور مرکزی رہنما ہے۔ ایک اور بات پیغمبر نے آخر میں فرمائی کہ امت محمدی کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور انبیاء میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی امت کا حصہ ہے۔ یہ بات امت کی شراکت، رہنمائی اور رہبری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو بیان کرتی ہے کہ پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ہم سب کو چاہیے کہ ان حقیقتوں کو ہم سمجھیں کہ امت محمدی کا حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور انبیاء میں سے نبی ہی جو ہے اس امت کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی عظمت کو، ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔